بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کی بے شمار فضیلتیں ہیں، خاصیتیں ہیں۔ ان میں سے چند فضیلتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جنتن کے معنی آتے ہیں ڈھال۔ اس حدیث کی تشریح میں استاذنا و استاذ اساتذتنا و شیخنا و شیخ مشائخنا جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب فوجی میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے اترتا تھا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی۔ تلوار سے وہ دشمن پر حملہ کرتا اور ڈھال سے وہ اپنا بچاؤ کرتا۔ انسان کے بھی دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ آتے ہی بند فرما دیتے ہیں، قید فرما دیتے ہیں، لیکن انسان کا جو ایک اور بہت بڑا دشمن ہے نفس، وہ اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے اور وہ اس کو گناہوں پر اور غلط کاموں پر اکساتا رہتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان اس نفس کے بہکاوے میں آنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس نفس کے گناہ یا برے کام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جنتن کے معنی بخاری شریف کے حاشیے میں حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معناہ یستر من الآثام او من النار او بجمیع ذالک، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو روزہ جہنم سے بچاتا ہے، اور فرمایا کہ یا دونوں سے بچاتا ہے، یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور جہنم سے بھی بچاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، کہ جس طریقے سے فوجی میدان جنگ میں ڈھال کے ذریعے سے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے روزے دار روزے کے ذریعے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کے لیے چند اصول بیان فرمائے، ان کو چند نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، روزے دار کو چاہیے کہ وہ جھگڑا نہ کرے اور فالتو کی بیکار کی باتیں نہ کرے، یعنی روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں وہ کسی سے جھگڑا کرے یا پھر فالتو باتیں کریں، بلا وجہ اور بے مقصد اور بے غرض اور بے معنی اور بے مطلب باتیں کریں۔ اس سے روزے دار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور بیکار کی باتیں، لغو باتیں جن کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے، ان باتوں کو صرف روزے کی حالت میں نہیں بلکہ غیر روزے کی حالت میں بھی اسلام نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور فالتو کی ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے اور اسلام نے اس کو ناپسند بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور پسندیدہ محبوب بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہے۔ ان صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ فالتو کسی سے بحث نہیں کرتے ہیں
کسی جاہل سے وہ بلا وجہ مغز ماری نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب کسی جاہل سے ان کا سامنا پڑتا ہے تو پھر وہ صرف سلام پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں، تکبر اور گھمنڈ اور اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے، کسی جاہل سے وہ مخاطب ہوتے ہیں تو پھر وہ سلام پہ اکتفا کرتے ہیں اور وہ اس سے بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بحث مباحثہ نہ کرنا اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کے حسن میں سے ہے، اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، مذہب اسلام کا یہ حسن ہے کہ مذہب اسلام کو ماننے والے مسلمان وہ فالتو باتوں میں نہیں لگا کرتے ہیں، بیکار کی باتوں میں نہیں لگا کرتے ہیں، بلکہ جس بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، جو لا یعنی باتیں ہوتی ہے، بیکار کی بے مطلب بے مقصد بے معنی باتیں ہوتی ہے، ان باتوں کے پیچھے مسلمان نہیں لگتا ہے۔ اور بے معنی مطلب باتوں کے پیچھے نہ لگنا یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیکار کی فالتو باتیں کرنے کو اسلام پسند نہیں فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وہات ووعد البنات۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حرام چیزوں کو بیان فرمایا اور 3 ناپسندیدہ چیزوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آگے فرمایا ومنع، یعنی ماؤں کے جو حق ہے ان حقوق کو روکنا اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور فرمایا وہاتی، اور ماؤں سے اور ان سے ناحق کسی چیز کا مطالبہ کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی ماؤں کی نافرمانی کرنا اور ان کے حقوق کو روکنا، اور جو حق ان کے ذمے نہیں ہے ان سے ان حقوق کا مطالبہ کرنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ اور فرمایا ووعد البناتی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ، اور 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا قیل وقال، دوسرا فرمایا وکثرت السؤال، تیسرا فرمایا واضاعۃ المال۔ قیل وقال، پہلی چیز یعنی فالتو بحث کرنے کو، قیل قال کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ دوسرا فرمایا بہت زیادہ سوال کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں، بلکہ جتنا حکم ملا انسان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مال کو ضائع کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز قیل وقال، یعنی فالتو قیل قال، فالتو بحث کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں فالتو بحث کرنے سے رکنا چاہیے۔ تو جب غیر روزے کی حالت میں اسلام اتنی زیادہ تنبیہ کر رہا ہے، اتنا زیادہ خبردار کر رہا ہے کہ بھئی تم فالتو بحث نہ کرو، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، تو روزے کی حالت میں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور روزے کی حالت میں تو اور بھی زیادہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم فالتو بحث کر کے نہ اپنا وقت خراب کریں اور نہ ہی اپنا روزہ خراب کریں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، کہ روزے دار کو چاہیے کہ نہ تو روزے کی حالت میں وہ کسی سے جھگڑا کرے اور نہ ہی وہ بیکار کی باتیں کریں، فالتو کی باتیں کریں جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، روزے دار تو اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن کوئی سامنے والا ایسا ہو کہ وہ اگر کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين، فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی روزے دار سے جھگڑا کرے یا اس سے گالی گلوچ کرے تو آپ نے فرمایا کہ روزے دار کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے اور روزے دار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی گالی گلوچ کرنے والے کے جواب میں گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرنے والے کے جواب میں
میں جھگڑا کرے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حالت میں روزے دار کو چاہیے کہ وہ گالی گلوچ کرنے والے یا جھگڑا کرنے والے سے کہہ دے، صرف ایک بات کہے، انی صائم، کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی اس کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرے اور اس کی طرح نہ کرنے لگ جائے، بلکہ یہ کہہ دے بھی میں روزے سے ہوں اور اپنے روزے کی حفاظت کرے، کیونکہ جب انسان جھگڑے پہ اتر جائے گا، گالی گلوچ پہ اتر جائے گا، تو پھر وہ روزے کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اور بہت زیادہ ثواب جو روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ اس ثواب کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہ کرے، کسی سے گالی گلوچ نہ کرے، اور کوئی اس سے کرے تو صرف اتنا کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس عبارت کی روشنی میں استاد المحترم المکرم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے بخاری شریف کے سبق میں فرمایا کہ جب انسان کا معدہ زیادہ دیر تک کے لیے خالی رہتا ہے تو اس کے معدے میں سے ایک گیس اٹھتی ہے اور اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدبو منہ میں آ کر کے رک جاتی ہے، اور یہ خلوف یعنی روزے سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ تو حضرت استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب روزے دار کے منہ میں بدبو پیدا ہونے والی بدبو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ خود روزہ یہ اللہ کو کتنا زیادہ محبوب ہوگا، کتنا زیادہ پسند ہوگا، کہ جب روزے دار کی منہ کی بدبو کو اللہ تعالیٰ کستوری سے زیادہ اس کو خوشبودار فرما رہے ہیں، اس کو پسند فرما رہے ہیں، تو روزے کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ روزے دار کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے اور شہوت چھوڑتا ہے میری وجہ سے، کیونکہ روزے کی حالت میں نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ روزہ تو نام ہی اس کا ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کتاب الصوم جلد 1 صفحہ 234 پر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیت، کہ روزہ نام ہے کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے، یعنی اپنی خواہش پوری کرنے سے رکنا دن میں نیت کے ساتھ میں، یعنی دن میں کھانے سے، پینے سے اور خواہش پوری کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور ایک چیز اور ضروری وہ یہ کہ انسان اس روزے کی نیت بھی کرے۔ اگر کوئی انسان یوں ہی ٹینشن میں، غم میں یا کسی پرابلم کی وجہ سے صبح سے شام تک نہ کھایا نہ پیا، نہ خواہش پوری کی، اور شام کو پھر وہی سمجھنے لگا کہ بھئی مجھے تو روزے کا ثواب ملے گا کیونکہ میں تو صبح سے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں، تو ایسے انسان کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اور روزہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس روزے کی نیت بھی کرے، اور نیت جب انسان صبح کے وقت سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سحری کرنا یہ خود ہی نیت کی علامت ہے، مزید اور کسی چیز کی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صبح کا وقت کوئی کھانے کا وقت تو ہوتا نہیں ہے۔ صبح کے وقت میں انسان ناشتہ کرتا ہے تو وہ بھی 7-8 بجے کرتا ہے، لیکن سحری کے وقت میں رمضان کے مہینے میں کوئی انسان اٹھ کر کے کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہے، تو سحری کرنا یہ خود نیت کی علامت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے، اور صبح سے شام تک کھانے سے، پینے سے، خواہش پوری کرنے سے رکنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار میرے لیے کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے۔ آگے فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی دوسرے جتنے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کے لیے کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں، وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، تعاون امداد اور ہیلپ بھی اللہ کے لیے، عیادت، عبادت، ریاضت یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور خدمت خلق یہ بھی اللہ کے لیے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام کے تمام نیک اعمال اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام نیک اعمال میں سے کسی بھی عمل کی نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے، اور جب روزے کا نمبر آیا تو
تو اللہ نے فرمایا الصیام لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی طرف فرمائے تو وہ کتنی اہمیت اور عظمت والی چیز ہوگی۔ اور اس لیے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی نماز پڑھو نیکی ملے گی، حج کرو نیکی ملے گی، اور زکوٰۃ صدقات خیرات کرو، ذکر تسبیح تلاوت استغفار توبہ درود شریف پڑھو تو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ لیکن جب روزے کا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں خود ملوں گا، اور وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ حاشیے میں لکھا ہوا ہے بیان لکثرت ثوابہ، یعنی بہت زیادہ ثواب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اور اس عبارت کی روشنی میں حضرت اقدس استاذ المحترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے سبق کے دوران فرمایا کہ روزے کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے کم فائدہ روزے کا تو جو عام ضابطے کے مطابق ہے وہ تو 10 گنا ہے ہی، یعنی ایک روزے پہ 10 کے برابر نیکیاں ملے گی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور حدیث میں بھی آگے آپ نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے، 10 گنا کے ساتھ میں ہے۔ لیکن روزے دار کو باقاعدہ کتنا زیادہ ثواب ملا ہے یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کو بھی نہیں بتلائی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب ڈکلیئر کریں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ کس کو کتنا زیادہ ثواب ملا ہے، یعنی روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اس ثواب کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ رکھا ہے، اور قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ روزے کا کتنا ثواب ملے گا۔ اور ویسے عام ثواب عام ضابطے کے مطابق تو والحسنۃ بعشر امثالہا 10 کے برابر ہے ہی، یہ تو بخاری کی روایت ہے۔ اور موطا مالک اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفًا إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے میں اس کا بدلہ ہوں، اور ہر نیکی کا عمل 10 تک بلکہ 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ تو یعنی ایک روزے کا ثواب کم سے کم جو ہے وہ 10 گنا بلکہ 700 گنا تک تو ملے گا ہی، لیکن اس کا جو زیادہ ثواب ملے گا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، یہ ثواب تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ ثواب حاصل کریں گے، اور یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے دار کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب حضرات کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، اور معمولی بہانہ بنا کر کے چھوٹے موٹے بہانہ بنا کر کے ہمیں روزے جیسے عظیم الشان عمل کو، اس فریضے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ادا کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فضیلت اور ثواب کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔